بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ عز و جل کافی عرصے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے کافی سارے پیرنٹس کو دیکھا ہے، ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ قرآن کو حفظ کرنا ایک مستحب کام ہے، یعنی کوئی فرض یا واجب نہیں، بلکہ ایک اچھا کام ہے، ایک ثواب کا کام ہے۔ اور دوسرا، اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ قرآن کو حفظ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، البتہ قرآن کو حفظ کر کے اپنی پوری زندگی اپنے ذہن میں اور اپنے دل کے اندر اس کو سیو کر کے رکھنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس کو یاد رکھنا، یہ نہایت ہی مشکل کام ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حفظ بنانے کا ارادہ کریں تو 3 باتوں کا لازمی خیال رکھیں۔ نمبر 1، بچے کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حوالے سے مدرسے میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا، اور پھر بچہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن حافظہ مضبوط نہ ہونے کی بنا پر یا تو صحیح طریقے سے حفظ مکمل نہیں ہو پاتا یا پھر ادھورا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ایڈمیشن دلوا رہے ہیں تو بچے کا حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات بچے 7 سال یا 8 سال تک مدرسے میں مسلسل حفظ کرتے رہتے ہیں، لیکن حافظہ مضبوط نہ ہونے کی بنا پر ان کا حفظ مکمل نہیں ہو پاتا۔ ہمارے قاری صاحبان اکثر ایسے طلبہ کے لیے، ایسے بچوں کے لیے مذاقاً یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بچے مدرسے میں پڑھ نہیں رہے بلکہ پل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طریقے سے بچوں کا حفظ مکمل نہیں ہو پاتا ان کے حافظے کے مضبوط نہ ہونے کی بنا پر، اور پھر اسی طریقے سے وہ نہ تو اسکول کی تعلیم کو صحیح طریقے سے حاصل کر پاتے ہیں اور پھر نہ ہی قرآن پاک کی تعلیم کو صحیح طریقے سے حاصل کر پاتے ہیں، اور ان کے ابتدائی کے جو ایام ہوتے ہیں، ان کے جو ابتدائی کے جو سال ہوتے ہیں، وہ اسی کشمکش میں ادھر ادھر کی تعلیم کے اندر گزر جاتے ہیں، اور پھر بچے کی عمر کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا جائے تو اس بات کا بھرپور طریقے سے خیال رکھا جائے کہ بچہ حفظ مکمل کرنے کے بعد بھی اپنی پوری زندگی قرآن پاک کو ریوائز کرتا رہے گا، اس کی دہرائی کرتا رہے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچہ مدرسے میں ہوتا ہے والدین توجہ رکھتے ہیں کہ بچہ گھر پر پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، لیکن جیسے ہی بچے کا حفظ مکمل ہوتا ہے والدین کی توجہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی، اور پھر بچہ دہرائی کرنا اور ریوائز کرنا گھر پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے دہرائی نہ کرنے کی بنا پر ایک وقت آتا ہے کہ بچہ قرآن کو جو قرآن اس نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور وہ جو اس نے قرآن کو حفظ کرنے میں 3 سال کا عرصہ، 4 سال کا عرصہ یا 2 سال کا جو ٹائم پیریڈ اس نے لگایا ہوتا ہے وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے مدرسے میں ایڈمیشن کروائیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا بچہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی پوری زندگی کسی نہ کسی طریقے سے قرآن پاک کو ریوائز کرتا رہے گا۔ پھر اسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ جب بچہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں اسلامی ماحول بنایا جائے۔ اب ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ مدرسے میں حفظ کر رہا ہوتا ہے قرآن پاک، اور گھر میں گناہوں بھرا ماحول ہوتا ہے، گھر میں فلمیں، ڈرامے بازی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، والدین اور بڑے بھائی وغیرہ بھی خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو صاحبزادے ہمارے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پاک یعنی کہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر وہ فلمیں، ڈرامے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اس بات کا بھرپور خیال رکھیں کہ گھر میں بھی اسلامی ماحول بنایا جائے۔ یاد رکھیں کہ گناہوں بھرے ماحول کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کرنا نہ تو والدین کو فائدہ دے گا اور نہ ہی بچے کو فائدہ دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کا صحیح عالم و حافظ بنائے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہمیں قرآن پاک کا صحیح عالم اور صحیح حافظ بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔